إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو رب العالمین نے اپنا رسول بنا کر انسانوں کی طرف بھیجا، آپ کو شریعت دے کر بھیجا، قرآن کی شکل میں دستور دے کر بھیجا، لیکن لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، طریقہ عبادت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ اللہ کی کوئی بھی عبادت جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کراس کر کے کی جائے، آپ کو نظر انداز کر کے کی جائے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے دین اسلام کے مکمل ہونے کے باوجود دین میں کئی نئی چیزیں داخل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ چیزیں دین کا حصہ نہیں بن سکیں، کیونکہ دین وہی رہے گا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں دے گئے۔ بعد میں آنے والے لوگ نئی عبادت لے کر آئیں تو وہ مردود ہے، ریجیکٹ ہے، ناقابل قبول ہے۔ بعد میں آنے والے لوگ پرانی عبادت کو نئی شکل دینے کی کوشش کریں تو یہ نئی شکل بھی ناقابل قبول ہے، ریجیکٹ ہے، مردود ہے۔ رب العالمین کا ذکر کرنا بہت اچھی بات ہے، کبھی لا الہ الا اللہ کہہ کر، کبھی سبحان اللہ کہہ کر، کبھی الحمدللہ کہہ کر، لیکن اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک نیا انداز اختیار کرنا، اجتماعی شکل اختیار کرنا، ایک آواز میں ذکر کرنا، یہ چیزیں چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں، اس لیے ان سے دور رہنا چاہیے۔ جب ہم بھائیوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کو نیا انداز نہ دیا جائے تو بھائی کہتے ہیں لو جی یہ ذکر کے بھی منکر ہیں، جبکہ ہم ذکر کے منکر نہیں ہیں۔ ذکر کا منکر تو کافر ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ذکر صبح و شام کرنا چاہیے، بار بار کرنا چاہیے، لیکن اجتماعی شکل میں کرنا، ایک آواز میں کرنا، بلند آواز سے کرنا، اس موقع پہ جس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند آواز سے ذکر نہیں کیا، یہ دین میں نئی شکل اختیار کرنے کے مترادف ہے اور یہ غلط ہے۔ ذکر غلط نہیں ہے، یہ نیا انداز غلط ہے، یہ نیا طریقہ غلط ہے۔ آئیے آج آپ کے سامنے میں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ پیش کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اللہ کے ذکر کو نیا انداز، نئی ترتیب دینے کی کوشش کی۔ حوالہ نوٹ کر لیجئے گا، امام دارمی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اپنی سنن میں۔ کون سے امام؟ حوالہ نوٹ کیجئے، امام دارمی اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں عمر بن سلمہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ کس صحابی کے نام آیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود۔ ان کے گھر کے باہر فجر کی نماز سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے گھر سے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ مل کر مسجد میں جائیں گے۔
عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ ابھی عبداللہ ابن مسعود گھر سے باہر نہیں نکلے تھے کہ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے. ابو موسیٰ اشعری کون ہے؟ صحابی ہیں یا تابعی ہیں؟ جی صحابی ہیں. اور عبداللہ ابن مسعود وہ بھی صحابی ہیں. ان میں سے بڑے صحابی کون ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود. ابو موسیٰ اشعری آ کر کہنے لگے لوگوں سے کہ ابھی تک عبداللہ ابن مسعود گھر سے باہر نہیں نکلے. لوگ کہنے لگے نہیں ابھی تک وہ گھر سے باہر نہیں نکلے. وہ بھی بیٹھ کے ان کا انتظار کرنے لگے. جب عبداللہ ابن مسعود گھر سے باہر تشریف لائے تو ابو موسیٰ اشعری نے سلام دعا کرنے کے بعد کہا کہ رأیت فی المسجد آنفا امرا لم ارہ من قبل ولم ارى وللہ الحمد الا خیرا. کہ میں ابھی ابھی مسجد سے آ رہا ہوں. اور یہ کس شہر کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ جی کوفہ کا. یہ کس شہر کا واقعہ ہے؟ کوفہ کا. کہتے ہیں ابھی ابھی میں مسجد سے آ رہا ہوں اور مسجد میں نے ایک نئی چیز دیکھی ہے. ساتھ ہی کہتے ہیں لیکن جو نیا کام میں نے دیکھا ہے میرے خیال کے مطابق اچھا کام ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے کہ میں نے ایک مسجد میں نیا کام دیکھا ہے لیکن میرے خیال کے مطابق وہ نیا کام خیر کا کام ہے، شر کا کام نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کیا تم نے دیکھا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے ابھی آپ بھی دیکھ لیں گے. اور پھر کہا کہ رأیت فی المسجد قوما حلاقا جلوسا ينتظرون الصلاة. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن گروپ بنا کر. کیا بنا کر؟ گروپ بنا کر، حلقے بنا کر، دائرے بنا کر. اور ہر حلقے کا ایک امیر ہے، ایک سربراہ ہے، گروپ لیڈر ہے. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. لوگوں کے سامنے کنکریاں پڑی ہوئی ہیں. امیر کہتا ہے کہ تم کہو 100 دفعہ اللہ اکبر. اب تم کہو 100 دفعہ اللہ اکبر. اب تم کہو، اب تم کہو. پھر کہتا ہے سبحوا 100 دفعہ کہو سبحان اللہ. اب آپ کہیں، اب آپ کہیں، اب آپ کہیں. اب 100 دفعہ کہیں لا الہ الا اللہ. اس انداز سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اب اگر اس بارے میں سوال آپ سے کیا جائے تو آپ کہیں گے بہت اچھی بات ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، پیاروں محبت میں مل کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں. بڑی اچھی ترتیب ہے، بڑی اچھی تنظیم ہے، بڑا منظم قسم کا پروگرام ہے، منظم قسم کی عبادت ہے. میرے بھائیوں توجہ چاہوں گا آپ کی. یہ سوچ کس کی ہے؟ میری اور آپ کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بارے میں کیا رویہ ہے عبداللہ ابن مسعود کا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر کہنے لگے کہ ابو موسیٰ تم نے ان سے کیوں نہیں کہا کہ عدوا سیئاتکم، اگر گنتی کرنا چاہتے ہو تو اپنے گناہوں کی گنتی کرو، نیکیوں کی نہیں. فأنا ضامن الا یضیع من حسناتکم شیء. اپنی نیکیاں کیوں شمار کر رہے ہو؟ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی. اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود مسجد میں پہنچے اور ان لوگوں کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے. اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا اور پھر شاباش دینے کی بجائے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے ڈانٹنے کے انداز میں کہا ما هذا الذي اراكم تصنعون. یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن کنیت ہے کس کی؟ عبداللہ ابن مسعود کی. ابو عبد الرحمن حسن نعد به التکبیر والتحلیل والتسبیح. کہ ہمارے سامنے یہ کنکریاں ہیں، ان کنکریوں پہ ہم گن رہے ہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اس انداز میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں.
میرے بھائیوں، اب کیا لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا بری بات ہے؟ نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ سبحان اللہ کا ذکر کرنا کیا بری بات ہے؟ نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ اکبر کا ذکر کرنا بری بات ہے؟ نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار، آپ کے شاگرد، آپ کے تربیت یافتہ صحابی کیا کہتے ہیں اس موقع پہ؟ کہا وَيْحَكُمْ أُمَّةَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما اسرع ہلاکتکم، کہ اے امت محمد، افسوس تم نے اتنی جلدی ہلاکت کا راستہ چن لیا ہے، تم اتنی جلدی گمراہی کے راستے پہ چل پڑے ہو۔ ہؤلاء صحابۃ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون، ابھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد، آپ کے جانثار، آپ کے ساتھی زندہ ہیں، ان کی موجودگی میں تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَى، ابھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استعمال شدہ لباس بسیدہ نہیں ہوا، تر و تازہ ہے، اور تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، ابھی تو وہ برتن ٹوٹے نہیں ہیں جن میں نبی علیہ السلام کھانا کھایا کرتے تھے، تم نے اتنی جلدی ہلاکت کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں سوچئے، دارمی شریف کا حوالہ ہے، کتاب نئی نہیں ہے، پرانی ہے، روایت کی سند بالکل درست ہے، اور یہ گفتگو کرنے والے صحابی ہیں، کوئی وہابی نہیں ہے۔ یہ کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ کیوں غصے میں آ گئے ہیں؟ آج اگر لوگوں سے کہا جائے اذان سے پہلے درود نہ پڑھو، کہتے ہیں درود کے منکر ہیں۔ نہیں، اللہ کی قسم، جو درود کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم درود کے منکر نہیں ہیں، جو نیا طریقہ تم نے اختیار کر لیا ہے اس کے منکر ہیں۔ اذان سے پہلے درود پڑھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کے زمانے میں اذان ہوتی رہی، ہمیشہ اس کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی رہی، اعوذ باللہ سے نہیں، بسم اللہ سے نہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے نہیں۔ ذکر اللہ کی عظیم عبادت ہے، خود اللہ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ کرو، لیکن نیا انداز، نئی ترتیب، نئی شکل، یہ درست نہیں ہے۔ ان لوگوں کا جرم کیا تھا؟ ہر آدمی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے، گروپ بنانا، گروپ کا لیڈر مقرر کرنا، ذکر کی تعداد مقرر کرنا، جہاں پہ آپ نے تعداد مقرر نہیں کی، کنکریوں کے اوپر گننا، یہ سب نئی شکلیں تھی، نئی ترتیب تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ اکرام نماز کا انتظار کرتے تھے، آپ کی آمد کے انتظار میں بیٹھے رہتے، اور اپنی جگہ پہ ہر کوئی اللہ کا ذکر کرتا، کوئی تلاوت کرتا، کوئی درود پڑھ رہا ہوتا تھا۔ لیکن گروپ بنا کر بیٹھے ہو، ہر گروپ کا ایک امیر ہو، کنکریاں سامنے رکھی ہو، ذکر کی تعداد مقرر کر کے مخصوص ذکر کیا گیا ہو، یہ صحابہ کرام نے کام نہیں کیا۔ جب یہ نیا انداز اختیار کیا گیا تو صحابی غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، اور اب یہ لوگ صفائیاں پیش کر رہے ہیں۔ آگے سے کہتے ہیں ابو عبد الرحمن واللہ ما اردنا الا الخیر، ابو عبد الرحمن اللہ کی قسم ہمارا ارادہ برا ارادہ نہیں ہے، ہمارا ارادہ خیر کا ارادہ ہے۔ جی ہاں میرے بھائی، ہم مانتے ہیں آج بدعات کو اختیار کرنے والے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کے ارادے اچھے ہوتے ہیں، ارادے برے نہیں ہوتے۔ تیجا منانے والے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کھانا تقسیم کرتے ہیں، بظاہر اچھا عمل ہے، ارادہ برا نہیں ہے۔ 7واں 40واں برسی عرس، بظاہر یہ کام اچھے ہیں، برے نہیں ہیں، لیکن ان کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سٹیمپ نہیں ہے، یہ نئے کام ہیں، اس لیے مردود ہیں، ریجیکٹ ہیں، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ یہ جتنے بھی نئے کام ہیں جن کا دین میں نیکی کے نام پہ اضافہ کر لیا گیا، اللہ کی قسم یہ کبھی بھی دین نہیں بن سکتے۔ دین وہی رہے گا جسے آمنہ کے لال مکمل کر کے گئے تھے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ تمہیں 90% دین دے کر جا رہا ہوں، 10% تم مکمل کر لینا، تمہارے پیر مکمل کر لیں گے، تمہارے مولوی مکمل کر لیں گے، خوابوں کے ذریعے مکمل کر لینا۔ نہیں، آپ مکمل دین دے کر گئے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ نہ نئی عبادت لانے کی اجازت ہے، نہ پرانی عبادت کو نیا انداز دینے کی اجازت ہے۔
تو عبداللہ ابن مسعود کو یہ لوگ صفائیاں دے رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہمارا ارادہ برا ارادہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، کوئی بھی عمل ہو اللہ کے ہاں تب قابل قبول ہوگا. نمبر 1 نیت درست ہو. نیت کیا ہو؟ درست ہو، اللہ کے لیے کیا جائے. نمبر 2 اس عمل کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق ہو، آپ کی سٹیمپ ہو، آپ کی مہر ہو. اگر کوئی عمل آپ کرتے ہیں، نیت آپ کی اچھی ہے، طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے، ریجیکٹ ہے. اور اگر کہیں پہ نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہے، لیکن نیت صاف نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے، تو پھر بھی وہ عمل ریجیکٹ ہے. تو عمل کے قبول ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ کتنی شرطیں میرے بھائیوں؟ 2. پہلے نمبر پہ نیت کا درست ہونا، دوسرے نمبر پہ عمل کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہونا. تو یہاں پہ یہ لوگ اپنی نیت کی گواہی دے رہے ہیں، نیت کی صفائی دے رہے ہیں، نیت کے درست ہونے پہ قسمیں اٹھا رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود اس کے جواب میں کہتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کیا کہہ رہے ہیں ان کے جواب میں؟ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کا ارادہ خیر کا ہوتا ہے، لیکن جو عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ خیر کا نہیں ہوتا. پھر ان کو سمجھانے کے لیے کہا، یاد رکھو تمہارا یہ عمل 2 حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا ادھر یا ادھر. یا تو یہ نیکی کا راستہ ہے، اور نیکی کا یہ وہ راستہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا نہیں سکے، جو آپ کو معلوم نہیں تھا تمہیں معلوم ہو گیا ہے. یا تو یہ وہ نیکی ہے جو نبی علیہ السلام کو معلوم نہیں ہو سکی، تمہیں معلوم ہو گئی ہے، یا پھر جان لو یہ گمراہی ہے جس کا دروازہ تم نے کھولا ہے. اب کیا کہیں گے میرے بھائیو؟ آپ نئے کام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یا تو وہ نیکی ہے جو نبی علیہ السلام کو معلوم نہیں تھی تمہیں معلوم ہو گئی ہے، اور یا پھر یہ گمراہی کا دروازہ ہے جو تم نے کھولا ہے. میرے بھائیو، بدعت اس لیے غلط ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے بہت بری سوچ ہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، گویا کہ یہ کام نبی علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا. جنہوں نے خیر کا ہر کام بتا دیا، یہ نہیں بتایا تمہیں معلوم ہو گیا اور آپ کو معلوم نہیں ہو سکا، یہ بہت خطرناک سوچ ہے. راوی کہتے ہیں کہ جب جناب علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہم نے خارجیوں سے لڑائی لڑی، باغیوں سے لڑائی لڑی، ان کے خلاف جہاد کیا، تو یہ اجتماعی طور پہ ذکر کرنے والے، مخصوص انداز میں ذکر کرنے والے، گروپ کی شکل میں ذکر کرنے والے، ایک امیر کے پیچھے لگ کے ذکر کرنے والے، کنکریوں کے اوپر شمار کر کے ذکر کرنے والے جناب علی اور ہمارے اوپر خارجیوں کے ساتھ مل کر تیر چلا رہے تھے. جب کوئی بدعات کے راستے پہ چل پڑتا ہے تو پھر وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور یہ بلتے ان کے پیچھے علم کا نہ ہونا ہوتا ہے. درست علم نہیں ہوتا، جذبات ہوتے ہیں، نیکی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے لیکن درست علم نہیں ہوتا. اسی لیے پرانے علماء کرام کہا کرتے تھے تھوڑی سی عبادت ہو، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو، یہ بہتر ہے اس بہت زیادہ عبادت سے جو آپ کے طریقے کے مطابق نہ ہو. عبادت تھوڑی ہو لیکن آپ کے طریقے کے مطابق ہو، نفل 2 ہو آپ کے طریقے کے مطابق ہو، روزہ 1 ہو لیکن آپ کے طریقے کے مطابق ہو، حج 1 ہو لیکن آپ کے طریقے کے مطابق ہو، عمرہ 1 ہو لیکن آپ کے طریقے کے مطابق ہو، ذکر تھوڑا ہو لیکن آپ کے طریقے کے مطابق ہو. آج لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد سلام پھیر کے اچانک آواز آتی ہے، کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ کیا ہے؟ اس سے جب روکتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں لو جی یہ ذکر کا منکر ہے. کل مجھے سوال آیا ہے، سوال یہ آیا ہے کہ کیا لا الہ کہنا بھی جرم ہو گیا ہے؟ لا الہ کہنا جرم نہیں ہے. لا الہ الا کہتے ہوئے نیا انداز اختیار کرنا، ایک آواز میں کہنا اور نماز کے فوراً بعد کہنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ کر نیا طریقہ اختیار کرنا ہے، یہ جرم ہے. نماز کے بعد آپ نے کچھ کیا ہے، وہ آپ کی سنت ہے، وہ کرو. اگر کبھی جلدی ہے نماز کے بعد آپ جا سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جب ٹائم ہے عبادت کے لیے رکنا چاہتے ہیں تو پھر وہ عبادت کریں جو آپ نے کی ہے. آپ نماز کے فوراً بعد کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر کہتے تھے، بخاری شریف ہے. پھر 3 دفعہ کیا کہتے تھے؟ استغفار.
مسلم شریف کی حدیث ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر آپ کہتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، پھر کہتے ہیں ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذو الجد منک الجد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، ایک بار آیت الکرسی، ایک بار سورہ فلق، ایک بار سورہ ناس، ایک بار سورہ اخلاص، یہ آپ کے بتائے ہوئے اذکار ہیں، ان کو چھوڑ کر نیا ذکر نکالنا نئے انداز سے ایک آواز کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے، اس لیے یہ جرم ہے، اس لیے یہ غلط ہے۔ میرے بھائیو اللہ کا ذکر کریں ضرور کریں، لیکن نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق۔ جہاں پہ آپ نے بلند آواز سے ذکر کیا وہاں بلند آواز سے کیا جائے، اور جہاں پہ آپ نے انفرادی طور پہ ذکر کیا انفرادی طور پہ کیا جائے۔ ایک آواز کے ساتھ ذکر کرنا آپ سے ثابت نہیں ہے۔ بس میں حاجی لوگ جا رہے ہیں، عمرہ کرنے والے جا رہے ہیں، ایک آواز میں کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، غلط ہوگا۔ ہر آدمی اونچی آواز سے پڑھے اپنی جگہ پہ لبیک، کوئی لبیک پڑھ رہا ہے، کوئی اللہم پڑھ رہا ہے، کوئی لا شریکہ کہہ رہا ہے، کوئی ان الحمدہ کہہ رہا ہے، آگے پیچھے پڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک آواز میں پڑھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ لبیک اللہم لبیک کا ذکر بلند آواز سے کیا جائے، حدیث سے ثابت ہے، لیکن ایک آواز میں یہ آپ سے ثابت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، عبادت اللہ تعالیٰ کی طریقہ عبادت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کو دیکھ دیکھ کر، آپ سے پوچھ پوچھ کر اللہ کی عبادت کی جائے، عبادت کرنے میں بھی آپ کا طریقہ اختیار کیا جائے، آپ کے نقش قدم پہ چلا جائے، ورنہ جو بھی نیا طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہوگا، اور آپ کو نظر انداز کرنا یہ جرم ہے۔ آپ کو نظر انداز کرنا یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ جرم ہے۔ جرم یہ ہے کہ آپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، آپ کو رسول بنا کر بھیجا کہ عبادت میری کرو، طریقہ میرے نبی کا چلے گا، ہم آپ کو چھوڑ کے نیا طریقہ نکالیں، ہم کون ہوتی ہیں؟ اس لحاظ سے یہ تیجا، یہ 7واں، یہ 40واں، یہ برسی، یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شب معراج کا جشن، یہ ساری چیزیں دین میں اضافہ ہے، اس لیے غلط ہیں۔ رب العالمین ہمیں تمام بدعات سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔